اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. ناظرین، جو قرآن کریم کی بابرکت سیریز ہم نے رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں، پاک مہینے میں شروع کی ہوئی ہے، اس سلسلے کی آج ویڈیو نمبر 8. ہم بات آج کریں گے 8واں پارہ ولو اننا، اس کے بارے میں. یہ سپارہ بیسیکلی واٹ آئی ہیو انڈرسٹوڈ، جو مجھے سمجھ آئی ہے ایز ایک عام مسلمان کے، میں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہ سپارہ 8واں جو ہے، ویسے تو قرآن کریم، مگر اس کا یہ جو 8واں پارہ ہے ولو اننا، یہ سپارہ جو ہے ہمیں توحید، آخرت، حلال اور حرام کے اصول اور شیطانی وسوسوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے. آج ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ ہدایت اور گمراہی کا جو معیار ہے اس پارے میں کیا اس کا بیان ہے. مشرکین کے جو غلط نظریات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کے ذریعے رزق اور جانوروں کے بارے میں جو جھوٹے عقائد گھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، اس کے بارے میں احکام دیتا ہے. پھر 8واں پارہ جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کامل قدرت کے بارے میں وہ سمجھاتا ہے. بنیادی اس کی جو معلومات ہے میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. اس میں 8ویں پارے میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ آئے گا. سورہ انعام جو کہ ایک مکی صورت ہے جس کی کل آیات 165 ہیں، 20 رکوع اس میں شامل ہیں. اور اس پارے میں ولو اننا 8واں جو پارہ ہے اس میں 111 سے 165 تک جو آیات ہیں، یعنی مکمل جو سورہ انعام اس پارے میں ہو جاتی ہے. اور اس میں شامل جو رکوع ہیں وہ تقریباً 14 سے 20 نمبر رکوع جو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں وہ. اس کے بعد پھر اس کے اندر اللہ رب العزت کی ایک بہت اور پیاری سورت سورہ اعراف جو ہے، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ آتا ہے. سورہ اعراف بھی جو ہے وہ ایک مکی صورت ہے جس میں کل 206 آیات اور 24 رکوعات ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ اس سپارے میں ولو اننا میں جو شامل آیات ہیں وہ ہیں 1 سے لے کر
87 تک، 1 to 87، اور اس میں تقریباً 1 سے 10 نمبر رکوع جو ہے تقریباً وہ شامل ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں جو بقیہ حصہ ہے سورہ انعام کا، جس میں ہم ذکر کریں گے آیت نمبر 111 سے لے کر 165 تک۔ آیت نمبر 111 سے 115 کی جب ہم تلاوت کر کے اس کو جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جو ضدی دل ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر فرشتے بھی آ جائیں تب بھی جو کچھ لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ دل سخت ہو چکے ہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو باتیں مکمل ہیں اور سچی ہیں، یہ ان آیات کا پیغام ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 121 کا اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اکثریت کی جو پیروی ہے وہ نہ کرو، زمین میں اکثر لوگ گمراہ ہیں، اور اللہ رب العزت کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ سبق جو ملتا ہے ہمیں ان آیات سے وہ یہ ہے کہ حق ہمیشہ اکثریت کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آیت نمبر 122 سے 125 تک جب ہم بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کی سعادت لیتے ہیں، تو پھر وہ اس سے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے ایک روشنی ہے، اور مردہ دل جو ہوتے ہیں ان کو زندہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے لیے ہدایت چاہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آیت نمبر 126 سے 132 تک جو ہے اس میں پیغام آتا ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ کا راستہ سیدھا ہے، ہر عمل کا بدلہ ہے، اور اللہ رب العزت ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 140 تک جب ہم بڑھنے کی سعادت کرتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں، تو ان میں بتایا جاتا ہے اولاد کو قتل کرنے کے بارے میں۔ جو مشرکین ہیں وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے، یا رزق کے ڈر سے اولاد کو مارنا حرام ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم اس کے اندر آتا ہے ان آیات میں۔ پھر آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 144 تک جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو کھیتی باڑی اور جانوروں کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے قرآن کریم میں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فصل کا حق ادا کرو، جانوروں کے بارے میں جھوٹے حلال اور حرام نہ بناؤ، یہ اللہ کا حکم آتا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 145 سے آیت نمبر 150 تک جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو مجھے سمجھ آئی ناظرین، اس کے اندر جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ اصل حرام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، یعنی مردار ہے، بہتا ہوا جو خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح ہوئی چیز ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ کلیئر جو ہے وہ کیا گیا انسان کو۔ اس کے بعد آیت نمبر 151، 152، 153 بھی قرآن کریم کی جب ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو اہم احکامات جو ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے، قرآنی وصیت کے بارے میں بیسیکلی۔ یہ آیات جو ہیں قرآن کریم کے بنیادی اخلاقی اصول ہیں قرآن کریم کے۔ شرک نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کے بارے میں حکم آتا ہے، اولاد کو قتل نہ کرو، اس کے بعد فحاشی سے بچو، ناحق جو قتل ہے وہ نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں انصاف کا جو ایک معیار ہے اس کا حکم آتا ہے، انصاف سے جو گواہی ہے اس کے بارے میں حکم آتا ہے، اور پھر اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان آیات میں۔ پھر آیت نمبر 154 سے 165 تک جو میں نے پڑھا، تلاوت کیا، اور جو مجھے سمجھ آئی وہ دین ابراہیمی کے بارے میں قرآن کریم میں بات ہوتی ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ برکت والی کتاب ہے، یہ چیز آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ خالص توحید تھا، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ درجات بلند کرنے والا ہے اور آزماتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم آگے جب بڑھتے ہیں تو سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 87 تک
8ویں پارے میں شامل ہیں۔ تو آیت نمبر 101 سے لے کر 10 تک جو ہے قرآن فرماتا ہے، اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے، کتاب جو قرآن کریم اتاری گئی تاکہ ڈرایا جائے، قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا۔ یہ ان آیات کے اندر جو ہے 1 سے 10 میں یہ بیسک جو چیز مجھے سمجھ آئی میں نے وہ شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس جو ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ابلیس نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا۔ سبق جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تکبر جو ہے وہ ہلاکت کی جڑ ہے، یعنی کوئی بھی ہلاک ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے، تو اصل میں بنیاد جو ہے وہ تکبر ہے اس کی ہلاکت کی۔ آیت نمبر 19 سے 27 تک جب تلاوت کریں تو جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تذکرہ ہے اس کے اندر جنت اور زمین پر آمد کے بارے میں، اور شیطان نے دھوکہ دیا، اور لباس جو ہے نا لباس تقوی کا لباس بہترین لباس ہے، اللہ رب العزت کا یہ پیغام اور یہ احکام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 32 جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں جو مفہوم مجھے سمجھ آیا کہ برائی جو ہوتی ہے اس کو دین نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے۔ مشرکین جو ہیں وہ فحاشی کو دین سمجھتے تھے، اللہ رب العزت بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ان آیات کا جو ہے یہ پیغام ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 41 تک جو ہے اس میں جو بڑے گناہ ہیں ان کا ذکر آتا ہے، شرک، ظلم اور تکبر کا، اور جہنم کے انجام کے بارے میں جو بات ہے قرآن کریم وہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 53 اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنت والوں کا جو انجام ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہوتا ہے کہ ایمان اور عمل جو ہے وہ عمل صالح، اس کا صلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت اور جہنم والوں کا جو مکالمہ ہے اس کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے۔ آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 58 تک جب جائیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان جو ہے قرآن کریم میں وہ آتا ہے کہ 6 دن میں اس کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد بارش اور زمین کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک جو ہے اس میں قوم نوح علیہ السلام کا بیان جو ہے وہ آتا ہے، توحید کی دعوت کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور انکار کے اوپر طوفان آتا ہے۔ ان آیات میں یہ تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 تک جب ہم جاتے ہیں تو قوم عاد کی بات ہوتی ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کریم، بیان فرماتا ہے، اور تکبر پر جو تباہی ہے اس کے بارے میں بیان آتا ہے قرآن کریم کا۔ اس کے بعد آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 79 یعنی 73 سے 79 تک جب ہم جاتے ہیں تو قوم سمود کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جو واقعہ ہے وہ بیان ہوتا ہے، اس کا بیان شروع ہوتا ہے، اور نافرمانی پر جو عذاب ہے اس کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 84 پہ جب ہم غور کرتے ہیں جو مجھے سمجھ آئی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات ہوتی ہے، بے حیائی کی جو انتہا ہے قوم لوط کی وہ بیان کی جاتی ہے، اور بستی کے الٹ دیے جانے کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے ان آیات میں۔ 8ویں سپارے کے جو سینٹرل جو مرکزی اسباق ہمیں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حق جو ہے وہ اکثریت سے نہیں پہچانا جاتا، رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اصل حرام چیزیں جو ہیں وہ محدود ہیں، قرآن کریم مکمل ہدایت ہے۔ تکبر جو ہے انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب کے سب توحید کی دعوت لائے، اور دنیا آزمائش ہے، آخرت جو ہے وہ انجام ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی پیغام جو ہمیں ملتا ہے 8ویں پارے سے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توحید اختیار کرو،
شیطان کے وسوسوں سے بچو اور اللہ رب العزت کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو۔ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، بیسیکلی ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کریم کو، اور اس پر عمل کریں، تکبر سے اور گناہوں سے بچیں، اور اللہ رب العزت کی جو اطاعت ہے اس کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی عطا فرما، ہمیں تکبر سے اور گمراہی سے بچا، ہمیں دین ابراہیمی پر ثابت قدم رکھ، اور ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔